السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں HM TV۔ آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہمارے مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے پروگرام میں بھی ان کا تعارف کروانا ہی پڑے گا۔ جناب چودھری غلام مصطفیٰ انصاری صاحب۔ چودھری غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کا جو تعارف ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں نے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے بتائیے آپ کے کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ، مزاج کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ، آج آپ ہمارے مہمان بنے اور آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ جی تھینک یو۔ سر تھوڑا سا تعارف میں آپ کے مہمانوں سے کروا چکی ہوں اور کچھ آپ کروائیں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے جو کہ یقیناً ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ سب سے پہلے میں HM TV کا مشکور ہوں کہ آج وہ یہاں میرے پاس آئے۔ زندگی تو بہت کٹھن ہے۔ میں چونکہ نیشنل پیس کونسل کو رن کیا، اس سے پہلے میں نے کیو لیگ کی یوتھ کو جو ہے وہ میں نے پورے پاکستان میں متعارف کروایا اور بڑا کام کیا مرزا ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے ساتھ۔ جی جی۔ تو زندگی جو انسان کی ہوتی ہے بیسک اس کا ایک مقصد، اس مقصد کو لے کے میں اٹھا ہوں، ایک عام گھرانے سے نکلا ہوں، عام لوگوں میں سے نکلا ہوں اور میڈیا سے بھی منسلک رہا۔ ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے جو کہ آپ کے پروگرام کا جو ٹائم ہے اس میں میں نے دیکھنا ہے۔ تو میرا یہی پاکستان اور پوری دنیا کے نوجوانوں سے میرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی سر یہ عام لوگ نہیں ہوتے اور آپ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اتنا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہوتا ہے۔ جی تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کے نکلنا چاہیے۔ میں بھی نکلا، بہت سارے نشیب و فراز آئے، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں نیشنل پیس کونسل کا ایک جو نام ہے اور جو جانا جاتا ہے، اور اتنی محنت کریں آپ جس بھی شعبے میں ہو۔ میری جو تھاٹس رہی ہیں کہ آپ جس نام کے ساتھ ہیں، آپ دیکھیں مجھے بڑی خوشی اس وقت ہوئی کہ جہاں امن کا نام آتا ہے وہاں پہ انصاری صاحب آپ کی تصویر بن جاتی ہے، وہ ایک ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انصاری صاحب جی۔ تو یہ اتنی محنت آپ کو کرنی چاہیے، یہ زندگی کا مقصد بنانا چاہیے کہ آپ جس شعبے میں بھی ہوں، آپ طالب علم ہیں تو اتنا پڑھیں کہ جو جب کوئی طالب علم لفظ آئے تو آپ کا جو شبیہ ہے، آپ کی جو تصویر ہے وہاں بن جائے۔ بالکل سر بالکل، جیسا کہ ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں اور آپ نے بھی بتایا کہ نیشنل پیس کونسل ماشاءاللہ جتنی محنت کی، جیسے اس کی بنیاد رکھی اور جیسے آپ ایک ٹیم کو لے کے چلے، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ نیشنل پیس کونسل نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پہ پہچانی جاتی ہے اور اس میں آپ کی تصویر واضح ہر ذہن میں بن جاتی ہے۔ مجھے تھوڑا سا بتائیے آپ کا مطلب جو مقصد اس کو بنانے کا اور لے کے چلنے کا تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں میری جو مقصد تھا اپنی زندگی کا، جب میں نے اپنی عملی لائف کو آگے بڑھایا تو یہ نہیں میرا تھا کہ جی آپ کچن اور یہ روزگار، یہ روٹی روزی۔ اللہ سے میرا ایک وعدہ تھا کہ یا اللہ یہ کچن سے تو مجھے آزاد کر دے تو میں تیرے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو میں اللہ کے لیے نکلا، پھر جو رستہ مجھے ملتا گیا اس رستے کو میں اپناتا گیا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ثانیہ مجھے رستہ دکھاتا گیا۔ تو آج مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو پیس مشن ہے یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اگر اس میں کوئی 10% بھی کام کر جاؤں، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت آگے جا کے اس کو میں نے موو کیا ہے، تو میری آخرت بھی میرا اللہ جو ہے مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو چیز میں نے ذہن میں رکھی تھی، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچن کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جب اٹھتا ہوں، اٹھنے سے لے کے سونے تک میرا سارے کا سارا ٹائم جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ویری گڈ سر، امن کے لیے کام کرنا، پیس کے لیے کرنا، سلامتی کے لیے کرنا، یہ ایک خاص دل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو آپ نے بہت کام کیا ہے, کر بھی رہے ہیں. ہم کیا پورا پاکستان خوش ہے جتنے لوگ آپ کی اس میں کونسل میں شامل ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہی ہے. آپ اس کا مطلب آپ نے روزی روٹی کے سارے معاملات تو اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں. جی اللہ پہ چھوڑے, اور اللہ نے ایسی ہیلپ کی ہے کہ جب میں ایڈوائزر تھا منسٹری آف ٹیکسٹائل میں, مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے کسی دوست کا فون آیا تو میری وہی باتیں ہو رہی تھی کہ تہجد کے ٹائم پہ اللہ پہ جو میں تہجد پڑھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, تو ان دنوں میں پریشانی بھی تھی, ذمہ داریاں بہت تھیں, مجھے ایڈوائزر بنا دیا گیا, اور لوگوں کو آنا جانا اور ان کی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہی مجھ سے پوری نہیں ہوتی تھی. تو میں اللہ سے بات بھی کر رہا تھا, ہنس بھی رہا تھا کہ یا اللہ اب یہ بڑھ گئے ہیں خرچے, بچے ہیں, سب ہیں, تو ان لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی نہیں, ان کی ذمہ داری ہے مجھ پہ, اور ذمہ داری جو گھر کی ہے, سب سے پہلے آپ کسی شعبے میں بھی جائیں تو سب سے پہلے آپ پہ جو فرض ہے وہ آپ کے بچوں کا, آپ کے بہن بھائیوں کا, آپ کے والدین کا ہے. ان کو اگر آپ راضی رکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال ان کا فرض پورا کر کے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ بھی آپ کی ایٹیکیٹس میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے, وہ فون کی صورت میں ہو تو اس کو آپ نے جواب بھی دینا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ نے یہ ساری جو چیزیں ہیں, تو مجھے فون آیا جی انصاری صاحب یہ ایک کام ہے, تو جمالی صاحب سے وہ کام کروایا, اس کے عوض جو بھی میرا کوئی تھا وہ میں نے اسی بندے کے ساتھ انویسٹ کر دیا. اب منتھلی اتنا اس میں آتا ہے, 2-3 کام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں کروا لیے. اب بھی ایسا ہی ہے کہ مجھے تو اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ میں اپنی پوری پولیٹیکل لائف بھی اور اپنے بچوں کو بھی منتھلی جو بھی ان کا ہے وہ کر کے, اور میں آزادی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس مشن پہ ہوں. بہت ساری چیزیں, ایجنسیز, بہت سارے ادارے میرے پیچھے لگے رہے, ابھی بھی ہیں کہ جی پتہ کریں. جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی پرسنالٹی اور اس کے اکاؤنٹ میں یہ, کیونکہ اتنا ہی آتا ہے وہ میں خرچ لیتا ہوں. اب نہ مجھے یہ شوق ہے کہ میں نے بینک بیلنس بنائے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں تھا تو کیا نکل رہا ہے جی میرے اکاؤنٹ میں 116 روپے, 2000 روپے. تو میں نہ اللہ سے میرا وہی ہے کہ جو بھی آ جاتا ہے, اور اگر آپ اس پہ آپ اعتقاد کر کے چلتے ہیں تو آپ کو یہ منصلبہ اسی لیے تو ختم ہوا تھا کہ رکھنا شروع کر دیا تھا کہ کل کے لیے رکھ لیں, پتہ نہیں اللہ نازل کرے یا نہ. آپ اللہ پہ اعتقاد کر کے نکل جائیں. میرا بہت مضبوط اللہ پہ اعتقاد ہے. سر آپ کی باتوں سے آپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت بہت اچھی کی ہے, اور آپ کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ شارک سے بھی قریب ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے وہ اندازہ بھی ہو رہا ہے. سر تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی اسٹڈی آپ نے کہاں سے کی, ایجوکیشن آپ کی بیسک فیصل آباد سے ہوئی؟ جی بالکل, میں نے گورنمنٹ کالج سمن آباد سے جو میرے قریبی تھا گھر کے, تو وہاں سے میں نے جو ہے ایف اے کیا. پھر میں نے وہیں سے بی اے کیا, اور اس کے بعد میں اپنی عملی سیاست میں, عملی لائف میں آ گیا کہ مجھے والد صاحب نے کہا جی پاور لومز کی طرف آئیں. وہ ان پاور لوم تھی تو میں صبح سے شام تک, میرا چونکہ بیس تھی ہی نہیں وہ, تو میں نے کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا ہوں یہ. تو ایک ٹائم آیا کہ والد صاحب نے ہمیں, اس وقت ایج وہ نہیں تھی کہ جی اپنا آپ کر لیں, تو ہمیں ہماری جو فیکٹری تھی وہ 4 حصوں میں بھائیوں میں تقسیم کر دی. میں نے وہ سیل کر کے اسلام آباد موو ہو گیا. وہاں اس وقت کاف لیگ نئی بنی تھی, کاف لیگ جوائن کی, یوتھ ونگ کا میں پورے پاکستان کا چیف آرگنائزر بنا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے جب ایک میری تھاٹ تھی, میں نے ادھر بہت سارے, مجھے ابھی بھی میں فیصل آباد پریس کلب جاتا ہوں تو میرے جو سینئرز ہیں وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. وہ مجھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ انصاری صاحب نہیں ابھی آپ اس طرح نہ کیا کریں. تو میں نے کہا نہیں, یہ میرا فرض بنتا ہے. اب کافی سارے لوگ نئے آ گئے. ابھی میں پچھلے دنوں میں پریس کلب کے الیکشن تھے, وہاں گیا تو مجھے پرانے جتنے دوست تھے وہ ملے. ابھی تو بہت سارے نئے چہرے تھے جو مجھے نہیں جانتے تھے, لیکن انہوں نے پھر تعارف کروایا. تو جو آپ کی بیس, اگر میں صحافت, سب سے پہلے جو میری لائف تھی وہ میں کالج سے جب نکلا, اپنی ایجوکیشن جو بھی تھی میری تھوڑی بہت کمپلیٹ کر کے, تو میں نے صحافت سے آغاز کیا. اس لیے مجھے بہت زیادہ ہے کہ بیس ہے میری. میں نے کیمرہ پکڑنا, قلم کیسے پکڑنی, یہ خبر کیسے لکھنی ہے, خبر ہوتی کیا ہے. تو یا میاں رفت قادری صاحب, رخسار چودھری صاحب, اور بہت سارے لوگ نام ہیں, شمس اسلام ناز صاحب, نثار عثمانی صاحب لاہور میں بڑا بگ نیم تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان سے سیکھا میں نے. چونکہ لالچ نہیں ہوتا تھا, پیسے مجھے گھر سے ملتے تھے, میں صرف سیکھنے جاتا تھا.
تو میں نے جو سینئر میرے جنرل تھے میں نے کے لیے چائے بھی لے کے آتا رہا ہوں کہ بیٹھے ہونے تو مجھے سینئر انصاری صاحب ذرا چائے تھے اتنے لے آ دیو. تو میں نے اس طرح کام کر کے اپنے جو پریکٹیکل جو لائف ہے نا اس کو سیکھا. اس کے بعد سیاست میں آ گیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں. میرا جو نام ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ الیکشن کمیشن میں, اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹی وہ بھی نیشنل پیس کونسل سے کے نام سے ہے کہ بڑے بڑے ادارے دیکھتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ کیسے کروا لیا نیشنل پیس کونسل کے نام سے ہی. تو اس پارٹی کو نہ صرف میں نے رجسٹرڈ کروایا 2015-2017 کا جو آرڈیننس تھا الیکشن کمیشن کا اس کے تحت, اور اس سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے میری پارٹی کو ریکمینڈ کیا اور وہاں سے اس کو پھر آرڈر کیا رجسٹرڈ کرنے کے. آج بھی میری فائل کے اندر چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب اس وقت تھے, ان کے آرڈر موجود ہیں الیکشن کمیشن میں. اور ہمارا جو نشان ہے اللہ نے گاڈ گفٹ دیا, کروڑوں کی آفر ہے مجھے کہ یہ نشان ہمیں دے دیا جائے, ابابیل نشان. اور انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم بڑے ہی بھرپور طریقے سے نکلیں گے اور پاکستان پورے میں جو ٹکٹس بھی ہماری جائیں گی. اور نوجوان جن نوجوان جو آئیڈیل سمجھتے ہیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کو لے کے آؤں کہ جو ایک دھبا لگاؤ کہ پیسے والا ہی آگے آ سکتا ہے. اس لیے عوام کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے پاکستان کی یا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے آزاد اور خود مختار پاکستان میں سانس لے سکیں, تو وہ نیشنل پیس کونسل اور ابابیل کو جو ہے وہ سٹیمپ لگائیں اور ایسے لوگوں کو چوز کریں. انشاءاللہ میں پوری دیانتداری سے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو پاکستان کی خدمت کے لیے, چونکہ ابابیل ہی نے اللہ کے گھر کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ میں نے دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ابابیل کی, اور پھر غول در غول آئے اور کینکریاں پھینکی, پھر ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا پوری دنیا نے دیکھا. تو آج اسلام کا جو قلعہ ہے وہ بھی ابابیل ہی اس کی حفاظت کرے گی. اور انشاءاللہ یہ ایسے مجھے نشان نہیں ملا, یہ گاڈ گفٹ ہے اور اللہ نے ہم سے کام لینا ہے. ہماری ٹیم بن رہی ہے, مجھے پوری طرح میچور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہر حوالے سے, ہر طرح کی آزمائشیں کر کے. جس طرح ایک فوجی کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے, اس کو پہاڑوں میں, اس کو جنگلوں میں, اس کو ریگستانوں میں, اسی طرح جو ایک میچور سیاستدان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو آزمائشیں ہیں وہ مجھ پہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید جو آزمائشیں ہیں جو میں جس کے قابل نہیں بھی ہوں اس سے اپنی خاص کرم کے ساتھ مجھے پورا اترنے کی توفیق دے, اور میں انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو کچھ دے کے جاؤں گا. ماشاءاللہ سر, آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے اور صابر و شاکر ہوتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی ظاہری بات ہے ایسی ہے, ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور سر تھوڑا سا بتائیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا مطلب ہم آپ کو سیاست میں کسی بڑے عہدے پہ دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا میں پھر کہوں گا کہ من جانب اللہ ہے. میرا اللہ جو چاہے گا, جو کام مجھ سے لینا چاہے گا, میں اس کے لیے پرپیئر ہوں کہ میں بالکل اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا, اور وہ بھی اسی کی توفیق کے ساتھ. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج میں جس جگہ پہ ہوں بہت سارے دشمن ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ادارے جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میرے لیے کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو محض جلسی کی وجہ سے میرے لیے ہرڈل بھی بنا رہے ہیں. ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو جو آج کر رہے ہیں کہ میرا صرف اور صرف اعتقاد اللہ پہ ہے. کوئی بھی مشکل, کوئی بھی وہ میرے لیے ہرڈل بناتے ہیں تو میرا اللہ وہ ہرڈل دور کرے گا, اور انشاءاللہ میں اپنے جو مشن مجھے اللہ نے سونپا ہے اس میں کامیاب و کامران اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی عوام دیکھے گی. بالکل سر, ہمیں اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے بندے کے اندر دل میں, کہیں نہ کہیں علاقے میں, فیملی میں, یا کسی بزرگ سے گھر میں کسی نہ کسی سے کوئی تھوڑا بہت ڈرتے ہیں بیگم کے علاوہ؟ بالکل یہ ایک پروفیشنل کویشچن نہیں ہے, تو میں یہ بتا دوں کہ میں سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتا ہوں.
مجھے ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ میں اپنے اس رب سے ڈرتا ہوں جو میرا آپ کا اور اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اگر کسی سے ڈر لگتا ہے تو مجھے اپنے آپ سے لگتا ہے, کیونکہ میرے جو ارادے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہ جاؤں. آخری ٹائم تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی جو بندہ ہے وہ, میں نے پوری اپنی لائف میں, لیکن اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو میں بس پھر اللہ سے ایک پرومس کر کے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. اور ایسے بہت سارے آپ کو جزید ملیں گے. صرف جزید آپ کو کربلا میں نہیں تھا, آج جو میرے اور آپ کے حسین کے فرمان کے مطابق چلتا ہے تو وہ حسینیت کا پیروکار ہے, اور جو جزید کے کہنے پہ جلتا ہے, شرابی ہے, زانی ہے, اس میں کچھ میری زندگی میں خواتین بھی, اور میں کہتا ہوں کہ میں نے سیسا پلائی دیوار بن کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور اللہ سے روز ہیلپ لیتا ہوں, روز مدد مانگتا ہوں. تو اس لیے کوشش کریں کہ کسی کے خلاف اتنا نہ جائیں کہ وہ بندہ پھر اپنا سب کچھ ان کی خلاف ہی لگانا شروع کر دے. تو مجھے سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں جو اپنے اندر کے انسان سے بہت ڈرتا ہوں کہ جب یہ کسی کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر نہ اپنی بربادی دیکھتا ہے نہ کسی اور کی. تو کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی بندہ ہے اس کے ہر حوالے سے کہ یار مجھے اپنے خلاف نہ کرو. تو سیاست میں بہت ساری مخالفتیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو اپنا اس حد تک مخالف نہ بناؤں کہ پھر اس کی تباہی جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میری زندگی کا مقصد بن جائے. میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں. ویری گڈ سر, یہ تو بہت اچھی بات ہے. سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے, آپ کا بچپن کے دوست اور دوستیاں آپ کو یاد آتی ہوں گی, دوست ملتے بھی ہوں گے؟ جی میڈم بالکل, یہ میری تربیت کا حصہ ہے کہ میں آج اپنے کسی پرانے دوست کو بھولا نہیں ہوں. میں ٹوٹلی جتنے پرانے دوست ہیں میرے جو بچپن کے, وہ میرے آج بھی لنک میں ہیں, اور آج بھی وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, اور مجھے کوئی مقصد نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں اتنی مصروفیت کے باوجود ایک کال کر کے ان کا حال احوال ضرور پوچھتا ہوں, اور یہی میری زندگی میں اطمینان اور یہی میری انٹرٹینمنٹ ہے, یہی میری زندگی کا. مجھے کسی نے ایک دن سوال کیا کہ انصاری صاحب انٹرٹین کیا کرتی اتنی مصروفیت میں؟ تو میں نے کہا میری ساری انٹرٹینمنٹ ہے, اور ہر انسان کی ہوتی ہے, کیوں اپنے جو پرانے لنکس ہیں ان کو بحال رکھے. جب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب بیمار یا ہو جاتے تھے زیادہ ڈسٹرب, تو میں ان کو گاڑی میں بٹھا کے ان کے پرانے دوستوں کے پاس لے جاتا تھا. آج میری پوری نوجوان نسل سے ہے کہ اپنے بزرگوں کو بھی پرانے لنکس میں لے جائیں, وہ تندرست, بیمار ہیں تو تندرست ہو جائیں گے, کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ویری گڈ سر. آپ کے جتنے پرانے لنکس ہیں آج بھی مجھے یاد ہے. پچھلے دنوں میں میرا ایک بڑا پرانا پرائمری میں دوست تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ تھوڑا ڈسٹرب ہے, تو میں نے اسے کال, کسی سے نمبر لیا تو فون کیا, تو وہ اتنا خوش ہوا. کہتا میں تصویریں اپنے بچوں کو دکھاتا تھا تو کہتا تھا یہ میرا کلاس فیلو ہے, تو میرے بچے یقین نہیں کرتے. آج آپ کی کال آئی, پہلے اس نے اپنی مسز سے بات کرائی, اپنے بچوں سے کروائی, تو اتنا خوش ہوا کہ کہتا مجھے آج آپ کوئی میرا کروڑوں کا فائدہ بھی کر دیتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا کہ آپ نے ابھی تک مجھے یاد رکھا ہے. تو جو برے وقت میں انسان یا آپ کے بچپن کے جو لوگ ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, اس پہ میں بات کروں نا پوری رات گزر جائے, اتنا زیادہ مواد ہے. تو میں صرف شارٹلی اپنے جتنے دوست ہیں میرے چاہنے والے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پرانے لنکس جو ہے نا وہ ختم نہ کریں, ان کو ڈیولپ رکھیں, ان کو پانی دیتے رہیں. درخت جو ہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے, اس کی جڑیں مضبوط رکھنے کے لیے اس کو پانی دینا بہت ضروری ہے. تو پرانے رشتوں کو مضبوط اور تناور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے ان رشتوں کو پانی ضرور دیتے رہیں. پانی کا مقصد یہ ہے کہ کال کریں, زندگی میں معمول بنا لیں, 10 منٹ نکالیں اور اپنے 5 دوستوں کو چوائس کریں, ان کو کال کر کے صرف یہ پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں, صحت آپ کی ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں, اور ان کو کہیں کہ مجھے کوئی کام نہیں تھا آپ سے, صرف میں نے حال احوال کے لیے. اس مادی دور کے اندر اور نفسا نفسی کے دور جب 1 منٹ بھی نہیں ہے, تو آپ ان جو لنکس کو کبھی ضائع نہ کریں. سر بہت اچھی باتیں ہیں آپ کی. دل تو نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں اور اینڈ کی طرف لے کے جائیں, مگر مجبوری ہے ہماری. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور مزید سوالات بھی کریں گے.
اور جن دوستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں لگتا ہے ان کے ساتھ خوب مل کے آپ پیریڈ بھی مس کرتے رہے ہیں اور اسکول کی کینٹین سے چیزیں چرا چرا کے بھی کھاتے رہے ہیں. جی کچھ ایسا ہی ہے؟ نہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں. اس وقت میں بڑا سنجیدہ ہوتا تھا. میں کہنا نہیں چاہتا ہوں شرارت نہیں تھا بلکہ ایسا کوئی بچہ کرتا بھی تھا تو اس کو میرے ٹیچر جو ہے نا میری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ بھی اپنی پڑھائی میں اپنے سنجیدگی سے میں نے بچپن بھی اپنا گزارا ہے. میرے پرانے دوست جانتے ہیں سارے کہ اس وقت بھی ایک میرا جو مینٹل لیول تھا وہ ایک بڑا بچوں کے حوالے سے اس دور کے حوالے سے بڑا میچور تھا. اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کا کبھی کوئی سین نہیں ہوا. چوری والا سین تو کبھی بچپن سے لے کے اب تک بڑوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی نے گفٹ بھی کی. بچپن میں میرے ایک دوست نے ایک مجھے بک گفٹ کر دی تو مجھے 2 دن اس کی سزا جب تک وہ بچے نے اس کے پیرنٹس نے کہا نہیں کہ یہ گفٹ دی ہے اس طرح کی اس وقت 2 دن میں سزا میں رہا. والد صاحب نے بتائیں یہ کہاں سے آئے پیسے. آج ہم اپنے بچوں کو تربیت جب کریں تو اس دیکھیں کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ اس نے کہاں سے لی ہے. جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو ضرورت نہیں پڑے گی زندگی میں پھر کوئی جو انویسٹیگیشن اداروں کے پاس جا کے اپنی صفائیاں دینے کی. بالکل سر. اس کا مطلب آپ بچپن سے ہی چودھری صاحب تھے؟ جی اللہ کا شکر ہے. یہ میرے والدین کی میں خصوصاً میرے والد چودھری محمد شریف کی تربیت تھی کہ آپ نے ایک لمحہ جب بھی ملتا تھا تربیت کرتے تھے کہ آپ نے مجھے دیکھنا ہے کہ میں اگر ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ چودھری شریف کے بیٹے نے یہ کیا ہے. تو ہمیں ڈر یہ نہیں ہوتا تھا کسی چیز سے. یہی ڈرتے تھے کہ باپ کو پتہ چل گیا تو پھر باپ کی عزت اس کی عزت کو دیکھ کے آج پوری لائف ہم نے دیکھی. آج بھی اگر میں اپنے اس مشن پہ ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہے میرے والد صاحب کی تربیت جو ہے نا وہ مجھے کام دے رہی ہے. سر ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ آپ نوجوان نسل کو اتنی اچھی آپ نے باتیں کی, آپ ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے میں جتنی بھی باتیں کی یہ نوجوان نسل کو پیغام کی صورت میں دی ہیں کہ اگر آپ مجھے آئیڈیل سمجھتے ہیں تو آپ صرف 2 چیزیں اپنے دل میں رکھیں. ایک تو میں نے پہلے کہا کہ آپ سوائے اللہ کے جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈر اپنے اندر لے آئیں. دنیا کی کوئی چیز آپ کو پھر ڈرا نہیں سکتی. جب آپ دنیا کی چیزوں سے ڈریں گے اس اللہ سے نہیں ڈریں گے نا تو پھر ہر چیز آپ پہ حاوی ہو جائے گی. یہ چیز میری لکھ لیں, یہ بہت بڑی ایک روحانی اور درویشی بات ہے. دوسری 2 چیزیں اپنے اندر لے آئیں. ایک تو اللہ پہ اعتقاد اپنا مضبوط جتنا کر سکتے ہیں کر لیں. آج میں اس کی مثال ہوں اور بہت ساری دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ اعتقاد کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, اپنی زندگی کا محور اللہ پہ بھروسے پہ رکھ دیں. اور دوسرا اس کے بندوں پہ سے پیار شروع کر دیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے, بغیر کسی حرص کے کہ اس کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے ان کی خوشی کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ کریں, ان کی آسانیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ آپ ممکن ہو وہ کریں. میں کہتا ہوں آپ کی زندگی بھی جنت ہے اور آپ کی آخرت بھی جنت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ تھے جناب چودھری غلام مصطفیٰ انصاری صاحب, نڈر بے باک بہادر. آپ نے ان کا انٹرویو سنا, یقیناً آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں جان کے اچھا لگے گا. ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.